عزیزان گرامی، ہمارے اس معاشرے کے اندر جس چیز کی شدت کے ساتھ کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے انسان کے وقت کے اندر برکت کا ختم ہو جانا۔ ایک وقت تھا جو کام ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف مہینوں میں کیا کرتے تھے، وہی کام آج ہم گھنٹوں اور منٹوں کے اندر کر رہے ہیں۔ یہی ایک وقت تھا کہ جب ہمارے بڑے کسی سفر پر نکلتے تو انہیں مہینوں لگ جاتے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، لیکن آج وہی سفر چند دنوں اور چند ہفتوں پر محیط ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے وقت میں سے برکت ختم ہو چکی ہے، رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے، مال اولاد سے برکت کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک گھر کے اندر 7-8 افراد رہتے تھے اور ان میں سے کمانے والا بھی صرف ایک ہوا کرتا تھا، اور اسی ایک کی کمائی پہ پورا گھر بڑی آسانی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ چلتا تھا، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ لیکن آج وہی گھر جتنے افراد رہنے والے ہیں سارے ہی کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہر فرد کی جیب خالی ہو جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شکوہ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا کماتے ہیں، گھر لے کر آتے ہیں، لیکن مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رزق تو ہے، فراوانی بھی ہے، لیکن اس کے اندر سے برکت کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ عربی زبان کے اندر برکت کہتے ہیں کسی حوض کا بھر جانا، پانی کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھر جانا، اس کو عربی زبان کے اندر برکت کہتے ہیں۔ جب انسان کی جیب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے بھر جائے اور وہ اس چیز کا متلاشی رہے کہ مجھے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میری ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہوتی رہیں اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ ملے، تو عرب کے اندر اس پہلو کو برکت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج کے اس پارے کے اندر بھی اللہ نے اسی چیز کو نمایاں کیا ہے کہ اہل ایمان، آپ جو آپس میں ایک دوسرے کو شکوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہیں، مالی اعتبار سے پریشانی ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ اہل ایمان، یہ بستیوں والے حقیقی معنوں میں مجھے تسلیم کر لیں، مجھ پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد ساری زندگی مجھ سے ڈرتے ہوئے گزار دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو یہی وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کے لیے میں آسمان اور زمین سے برکتوں کا نزول فرما دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، اتنی شفقت کرنے والے ہیں، اتنا رحم کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر آپ پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ میں آپ کو ہر وقت مشکل کے اندر ہی مبتلا رکھوں، پریشان ہی رکھوں، مصیبت کے اندر ہی رکھوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے، مجھ کو صدقے دل سے تسلیم کر لو اور صدقے دل کے ساتھ ساری زندگی مجھ سے ڈرتے ہوئے گزار دو۔ مجھ اللہ کا وعدہ ہے کہ برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں سارے کے سارے تمہارے لیے نشاور کر دوں گا اور اس کے اندر برکتوں کا نزول فرما دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی برکت کے نام سے جب انسان کو پریشانی محسوس ہو، اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں ہی ایک اور طریقہ بتلا دیا کہ اہل ایمان جب بھی مالی اعتبار سے آپ پریشانی محسوس کریں تو سب سے پہلے میری طرف آنا ہے اور آنے کے بعد مجھے میرے ناموں کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اہل ایمان جس بھی حالت میں آپ میرے پاس آئیں گے، میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکاریں گے، میرے ناموں کا وسیلہ ڈال کر اپنی حاجات رکھیں گے، فَادْعُوهُ بِهَا، تو میں تمہاری ساری کی ساری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا اور تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، ان سب کو دور فرما دوں گا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِي، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے جو اللہ کے ناموں کے ساتھ کجروی اختیار کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کو پکارنے کے لیے اپنے ہی انداز میں مخصوص نام بنا لیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی شان میں تنقیص واقع ہوتی ہے، شان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان ان لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں جو مجھے پکارنے کے لیے مخصوص طریقے اپنا لیتے ہیں، مخصوص نام بنا لیتے ہیں، ان کی فکر چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنی فکر کرتے ہوئے میری بارگاہ میں جب پلٹیں گے تو سب سے پہلے میرے نام کے ساتھ آپ نے مجھے یاد کرنا ہے اور میرے نام کے ساتھ ہی اپنی دعا کا آغاز کرنا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ تعالی نے تیسرا اہل ایمان کو ایک طریقہ بتلایا۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ اسلوب بتلائے ہیں کہ اہل ایمان جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی اس کلام کی تلاوت کی جا رہی ہو خاموشی کے ساتھ اور کان لگا کر اسے سننا ہے اور اس کے اثرات کو اپنے وجود پر محسوس کرنا ہے۔ اگر تم یہ دو کام کر لو گے، خاموشی سے سنو گے، کان لگا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، یہ دو کام اگر احتیاط کے ساتھ کر لیتے ہیں لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان میں تم پر اپنا رحم نازل فرما دوں گا، نرمی اپنی نازل فرما دوں گا، محبت نازل فرما دوں گا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر تنبیہ ہے ان اہل ایمان کے لیے کہ اہل ایمان قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے وجود پر اس کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اس کے اثرات نصیب کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے وجود پر وہ رقت طاری کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اندر وہ جذبات کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی اس آیت کو جب بار بار پڑھ رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تب بھی تیرے بندے، معاف کر دے تب بھی تیرے بندے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آیت پڑھنا ہی تھا، چہرے کے آثار بدل گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، امت کی فکر اس قدر ہے، کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر یہی کلمات دہرا رہے ہیں، اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت کیا بنے گا؟
صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو یہ ساری باتیں معلوم ہی تھیں، سب کچھ جانتا تھا، لیکن کچھ باتیں راز کی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا کہ میرے پیارے جبرائیل جاؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کے آثار کیوں بدلے ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، اتنی تڑپ کیوں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ جا کر کہیے کہ مجھے میری امت کی بڑی فکر ہے، بڑی چاہت ہے کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ساری کائنات کے سامنے یہ سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور جا کر کہا کہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو جائیے، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق ہے نا، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، گھر کے اندر آغاز میں چھوٹی ہی سی مسجد بناتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنے خشوع کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو اس قدر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے رقیق القلب انسان تھے، ابھی باقاعدہ مسجد کا آغاز نہیں ہوا، گھر کے اندر ہی باہر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، مشرکین کی عورتیں اور منافقین کان لگا لگا کر سنتے ہیں اور اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کلام کوئی عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کریم کے ساتھ محبت تو دیکھیے، جناب عمر فاروق نماز فجر کے اندر سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں اتنی سخت کیفیت، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رقت اس قدر ہے۔ جناب عثمان کی سیرت تو دیکھیے، قرآن کے ساتھ اتنا محبت اور اسی قرآن کی بنیاد پر ہی آخرت کی اتنی فکر۔ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قرآن کو پڑھا، یہ بھی پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، لیکن ان پر جو اثرات مرتب ہوتے تھے ہم پر ایسے کیوں نہیں مرتب ہو رہے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر میں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، جب میں اس آیت پر پہنچا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آنکھوں میں آنسو اس قدر، زبان سے کچھ بولا نہیں جا رہا، پاس اہلیہ بیٹھی ہیں، پوچھتی ہیں اے عبداللہ بتلاؤ تو صحیح آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کچھ نہیں بتاتے، بولا ہی نہیں جا رہا۔ اہلیہ محترمہ جناب عبداللہ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ عبداللہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اہلیہ نے کہا میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آپ کی پریشانی دیکھی، مجھے بھی آنسو آ گئے۔ تو جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میری اہلیہ میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، جب اچانک اس آیت پر میری نظر پڑی، زبان سے اس آیت کو دہرایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کا تو وعدہ ہے ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں محشر کے میدان میں حاضر ہونا پڑے گا، پھر ایک پل بنائی جائے گی، اس پل سے تم سب کو گزرنا پڑے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، اے میری پیاری اہلیہ آنکھوں میں آنسو، پریشانی تو اس بات کی ہے کہ اللہ نے تو یہ پکا وعدہ کر دیا ہے، سچا وعدہ کر دیا ہے، اب حسرت اس بات کی ہے، پریشانی اس بات کی ہے کہ پتہ نہیں میرا اس پل سے گزرنا صحیح سلامت ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے۔ جناب فضیل ابن عیاض ان کی اہلیہ کثرت کے ساتھ انہیں تاکید کیا کرتی تھی کہ خبردار میرے بیٹے کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، جب تو اس کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کرتا ہے، میرے بیٹے پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا یہ کلام ہے
کتنا پیارا ہے، عمدہ ہے۔ اہل ایمان مجھے بھی چاہیے نا کہ صحابہ کرام پر، تابعین پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے، ہم پر وہ اثرات مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کے مقاصد کو نہیں دیکھتے، اس کے مفاہیم کو نہیں دیکھتے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے وجود پر اس کے اثرات کو محسوس کیجیے۔ اگر نہیں، دل ویسے کا ویسا سخت ہے تو اپنی اصلاح کیجیے، فکر کیجیے اور اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ کلام تو تیرا پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ کلام پڑھ تو رہا ہوں، اس کے حقوق دنیا کے اندر ادا نہ ہوں اور کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے حق میں سفارشی نہ بنے بلکہ ہمارے حق میں گواہی نہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو اس کلام کے ساتھ جوڑ کر روزانہ کی بنیاد پر اور حقیقی معنوں میں اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القرآن یشفعان یوم القیامہ۔ قرآن تو اتنا پیارا کلام ہے، اتنا بابرکت کلام ہے، جو انسان اس کو پڑھ لیتا ہے، تقاضے پورے کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر آئے گا۔ انسان کی ایسی سفارش جس میں کسی قسم کی نفی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اس کی سفارش جس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے وہ خوش نصیب ہے، کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور بات بھی اہل ایمان سے کہہ دی، افلا یتدبرون القرآن۔ اہل ایمان آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اس کلام کو میں نے اتار دیا، اب اس کے تقاضے تم نہ پورے کرو تو محسوس ہوتا ہے ام علی قلوب اقفالها، لگتا ہے تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے، جو اس کلام کو اس کی حقیقت کو سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلام کے جو حقیقی مقاصد ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ ایک اور بات کا بھی اعلان کیا کہ اہل ایمان کو جب میں اولاد کی نعمت عطا کرتا ہوں، اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہوں، اولاد کی نعمت ہونے سے قبل مجھ کو پکارتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، آرزو کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں ان کی جولیاں منور کر دیتا ہوں تو مجھے چھوڑ دیتے ہیں اور ان الہوں کے پاس، ان معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو میری ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو بیٹا یا یہ جو بیٹی کی ولادت میرے گھر ہوئی آپ کے صدقے، آپ کی دعاؤں کے صدقے یہ سارا کچھ ہوا۔ اللہ نے اس بات کی نفی کر دی اور اس پارے کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ اہل ایمان جو کچھ اللہ دیتا ہے، خواہ وہ رزق کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی بھی طرف سے یا کسی کی ولایت سے یا کسی کے وسیلے کی وجہ سے وہ اللہ عطا نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ انسان کو چیزیں عنایت کرتا رہتا ہے اور انسان اس کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ پھر بیان کر دیا، وما قدر اللہ حق قدری۔ اہل ایمان اپنی عزت کی بڑی فکر ہے، اپنے وقار کی بڑی فکر ہے، میں معاشرے میں جاؤں میرا احترام کیا جائے، میری بات کو سمجھا جائے، میری بات کو سنا جائے، میرے مشورے پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اپنی عزت کی فکر بڑی، میرا احترام، میری قدر، میرے جو تقاضے تھے، میرے جو حقوق تھے وہ کس نے ادا کرنے ہیں؟ کبھی کسی انسان نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور میں اس کے مقابلے میں اللہ کے کتنے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ جب انسان اس امر پر سوچتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق ادا کرنے میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔